السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر کتاب چہرہ کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت کتاب نگری اسپیشل ناول اہل جنوں کی قسط نمبر 13 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ آپ کہاں ہیں؟ آج سارا دن آپ کو اور سارا کو کالز کر کے تھک گئی ہوں میں۔ اذلان کی کال پک کرتے ہی وہ پھٹ پڑی تھی۔ مصروف تھا کچھ۔ اور سارا وہ بھی مصروف ہے؟ اس کے طنز پر اذلان نے گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا تھا، ورنہ ضرور اس لڑکی کی ابھی کلاس ہو جاتی۔ سارا اپنی دوست کے ساتھ ہاسپٹل میں ہے، ماما بھی یہیں ہیں۔ صوفے سے سر ٹکائے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے آنکھیں سہلائیں۔ رات کے 3 بج رہے تھے اس وقت۔ وہ ڈاکٹر کے روم میں رپورٹس ڈسکس کرنے بیٹھا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ ہاسپٹل؟ مگر کیوں؟ اور سارا کی کون سی دوست ہے وہاں؟ علیشا کے سر پر سے اس کی بات گزر گئی تھی۔ وہ تو صبح سے اذلان کے کالز ریسیو نہ کرنے پر الجھی تھی۔ اخماسا کے ماما ہاسپٹل میں ہیں۔ سارا اور ماما شام سے اسی کے ساتھ ہیں، اذلان نے انتہائی سرسری انداز میں اسے بتایا، جبکہ دوسری جانب پہ گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ یوں لگا جیسے بنگلے کی چھت علیشا کے سر پر گری تھی۔ اخماسا؟ وہ سارا اس گھٹیا لڑکی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ آپ نے روکا نہیں؟ اس کے دماغ نے فی الوقت کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ اور اذلان، اس نے اپنی بہن کو کیسے ملنے دیا اس لڑکی سے؟ کچھ تو تھا جس سے وہ اب تک انجان تھی۔ میں ہی لے کر آیا تھا اسے اخماسا کے پاس، اذلان نے اسپاٹ لہجے میں اسے مزید اطلاع دی تھی۔ وہ گنگ موبائل ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور وہ بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ سارا کو… اب ایسا کچھ نہیں ہوگا علیشا، اور میں بعد میں بات کرتا ہوں، اس وقت کچھ کام ہے۔ اس کی بات کاٹتے دو ٹوک انداز میں کہتا کال کاٹ گیا۔ علیشا بے یقینی سے موبائل کی اسکرین گھورتی رہ گئی تھی۔ اوہ میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ اپنا سر تھامتے موبائل اسکرین پر وقت دیکھا جو 3 بجا رہی تھی۔ یہ وقت ایسا نہ تھا کہ وہ خود اڑ کر پہنچ جاتی۔ اگر اخماسا نے… نہیں، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے مسلسل خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اخماسا تنویر کو جادو کی چھڑی گھما کر غائب کر دے۔ اگر تم نے کوئی بھی بکواس کی اخماسا، آئی سویئر اس بار جان سے مار دوں گی تمہیں۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے نفرت سے سوچتی سارا کو کال ملانے لگی، اور یہ طے تھا آج ساری رات علیشا محمود کو چین کی نیند نصیب نہیں ہونی تھی۔ ماما؟ اذلان نے کوریڈور میں داخل ہوتے عالیہ صاحبہ کو پکارا۔ وہ تینوں ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ ہاں بولو بیٹا۔ رپورٹس آ چکی ہیں، آنٹی کو کچھ دن کے لیے آبزرویشن میں رکھا جائے گا، پھر آپریشن کی ڈیٹ دیں گے۔ ایک نظر اخماسا کو دیکھا جس کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر اٹھی تھیں۔ کیوں؟ ابھی کیوں نہیں ہو رہا آپریشن؟ اس نے گھبرا کر اذلان سے پوچھنے کی بجائے عالیہ صاحبہ سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، آپریشن تو ارجنٹ ہونا تھا نا۔ اخماسا کا ہاتھ تھامتے اذلان کو دیکھا۔ وہ لمحہ بھر میں نگاہوں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ نہیں، ابھی پاسبل نہیں، کیونکہ آنٹی کافی ویک ہیں، اس کنڈیشن میں آپریشن کرنا رسکی ہو سکتا ہے، سنجیدگی سے کہتے رپورٹ سارا کے حوالے کر دی تھی۔ اخماسا بے چین سی ہوتی واپس بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ امی کا بھی آپریشن ہوگا اور وہ 1-2 دن میں پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ بیٹا دعا کرو اللہ سے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ عالیہ صاحبہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اذلان نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا جو 3:30 بجا رہی تھی۔ اب گھر چلنا چاہیے، میں نے 2 نرسز آنٹی کی دیکھ بھال کے لیے لگا دی ہیں۔ اس کی بات پر تینوں نے بیک وقت اسے دیکھا تھا، مگر اذلان کی نظریں اخماسا پر تھیں، اسی لیے وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں پلکیں واپس جھکا گئی۔ اخماسا؟ سارا نے ہی اسے پکارا تھا۔ آپ لوگ جائیں، میں امی کے پاس ہی ہوں، سر جھکائے مدھم آواز میں بولی تھی۔ لیکن بیٹا آپ کو اس طرح اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے نا؟ یہاں رکنے کا فائدہ نہیں ہے، آنٹی دوائیوں کے زیر اثر ہیں، کل صبح تک ہوش نہیں آئے گا۔ اذلان نے اس بار ڈائریکٹ اسے مخاطب کیا تھا، مگر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آپ لوگ جائیں پلیز، میں مزید آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، جب تک امی کو ہوش نہیں آ جاتا میں یہیں رہوں گی۔ اس کی نم آواز پر سارا اسی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بھائی آپ ماما کو لے جائیں، میں اخماسا کے ساتھ رکوں گی۔ سارا کی بات پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اخماسا نے سر اٹھا کر سارا کو اور پھر اذلان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا، مگر آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔
نہیں تم جاؤ سارا، میں مبینہ آنٹی اور شیراز بھائی کو، آپ لوگ یہیں رہیں پھر صبح تک۔ اس کی بات کاٹتا سخت انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اخماسہ نے پریشان نگاہوں سے سارا کو دیکھا تھا، مگر وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتی اس کا ہاتھ تھپک گئی۔ صبح 8 بجے کا وقت تھا جب ڈاکٹر نے ثانیہ بیگم کے ہوش میں آنے کی انہیں اطلاع دی تھی۔ صرف اخماسہ ہی ملنے ان کے روم میں گئی تھی۔ سارا کی فیملی کو دیکھ کر انہیں شوق بھی لگ سکتا تھا۔ امی، ان کے قریب آتے ہاتھ لبوں سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر ثانیہ بیگم نے اپنی نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا اور آکسیجن ماسک کے بار سے آہستہ سے مسکرائی تھی، مگر نگاہوں کے سامنے ایک بار پھر کل کا منظر گھوم گیا جب اسماء بیگم انہیں ذلیل کر کے گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کنپٹیوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ اخماسہ تڑپ کر قریب ہوئی تھی۔ نہیں امی پلیز نہ روئیں، انشاءاللہ دیکھیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، ان کے آنسو صاف کرتی محبت سے بولی۔ وہ آنکھیں بند کرتی اپنے اندر اٹھتی اذیتوں کو ضبط کر گئیں۔ آج بھی انہیں خود سے زیادہ اس کی فکر تھی جو اتنی سی عمر میں اس دنیا کا ہر رنگ دیکھ چکی تھی۔ کیا زندگی میں ان کی بیٹی نے بس محرومیاں اور ذلتیں ہی اٹھانی تھیں؟ یہ کون سا ہسپتال؟ آکسیجن ماسک ہٹا کر بمشکل بولی تھی، کیونکہ جس کا ایڈمٹ تھیں وہ سرکاری ہسپتال کا بالکل نہ تھا۔ اخماسہ فوراً ان کا ہاتھ تھامتی روک گئی۔ آپ کچھ مت بولیں امی، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یہاں سارا اور اس کی فیملی نے شفٹ کروایا ہے آپ کو، ان کا ہاتھ تھامتے فکر مند انداز میں بولی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگیں۔ یہ ان کی بیٹی کیا کہہ رہی تھی؟ جی امی، عالیہ آنٹی اور سارا کل سے میرے ساتھ ہیں، انہی نے ہماری مدد کی ہے۔ اپنا غم بھلائے ان لوگوں کے احسان گنوا رہی تھی۔ انہیں اب بھی یقین نہ آیا تھا، بلکہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ اخماسہ نے حیرت سے ماں کی حرکت دیکھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ انہیں یہ عمل پسند نہ آیا۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھ کر اخماسہ کا دل ڈوب گیا تھا۔ امی وہ لوگ خود آئے تھے مجھ سے معافی مانگنے، میں بھیک مانگنے نہیں گئی تھی۔ بھرائی ہوئی آواز میں اپنی صفائی دی، مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، عالیہ آنٹی اب بھی باہر بیٹھی ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ آنسو رگڑتے جگہ سے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی، جہاں عالیہ صاحبہ اور اذلان کھڑے ڈاکٹر سے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ دروازہ کھلنے پر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے، متورم چہرہ، سرخ پڑتی آنکھیں، زمین پر جھولتا دوپٹہ، عجب دیوانوں سا حال تھا۔ آنٹی کیا پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے اندر آ سکتی ہیں؟ اسے روتا ہوا دیکھ کر وہ فوراً اس کے نزدیک آئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، خیریت ہے نا سب؟ عالیہ صاحبہ نے متفکر انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ آپ پلیز امی کے پاس آئیے گا، نظریں جھکا کر بہت بے بسی سے بولی تھی۔ وہ مشکل ہی اس کی بات سن سکی تھی، مگر فوراً اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سارا بھی ان کے ساتھ ہی تھی، جبکہ اذلان وہیں کھڑا دروازے کو دیکھتا رہا جب تک وہ خود اندر نہ چلی گئی تھی۔ ثانیہ بیگم نے آنکھوں میں تحیر لیے ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا نہ یاد آیا تھا، کیسے بھول سکتی تھی وہ دن جب انہی لوگوں کے در پر وہ بیٹی کے لیے بھیک مانگنے گئی تھی، اور آج انہی کے رحم و کرم پر تھیں وہ ماں بیٹی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں ثانیہ باپ؟ لہجے میں اپنائیت لیے وہ ثانیہ بیگم کے قریب چلی آئی تھی۔ ان کی نگاہوں میں چھپی بے یقینی اور دکھ عالیہ صاحبہ نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا، اس لیے خود ہی ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں ماضی میں ہوئے تلخ واقعات کی وجہ سے آپ کے اور ہمارے درمیان کافی کچھ غلط ہو گیا ہے، جس کے لیے ہم سب شرمندہ ہیں، اور آج اسی کا مداوع کرنے کے لیے یہاں آپ کے پاس موجود ہیں۔ ان کی خاموشی پر وہ مزید بولی تھی۔ ہم جانتے ہیں یہ سب آپ کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر آپ اس کنڈیشن میں نہ ہوتی تو شاید ہمیں یہاں برداشت بھی نہ کرتی، لیکن ہم پھر بھی چاہیں گے کہ جس طرح ہماری بیٹی اخماسہ نے بڑا دل کر کے ہمارے پچھلے رویوں کو درگزر کر دیا ہے، اسی طرح آپ بھی ایک موقع ضرور دیں۔ اخماسہ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ان کے قریب رکھی چیئر پر آ بیٹھی۔ ثانیہ بیگم کے دل میں اٹھتی تکلیف سے آنسو نکل پڑے۔ ہم جانتے ہیں جو ہوا غلط ہوا، مگر آپ کا دل بہت بڑا ہے، عالیہ صاحبہ پشیمان سی کہہ رہی تھیں جب انہوں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے آکسیجن ماسک ہٹا دیا۔ امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ اخماسہ گھبرا کر بولی تھی، مگر وہ اسے راستے میں ہی روک گئیں۔ بس ایک احسان کر دیجیے گا، میرے بعد اس کو اکیلا مت چھوڑیے گا، نم آواز میں بمشکل التجا کی تھی۔ ان کی بے بسی دیکھ کر عالیہ صاحبہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آج سے اخماسہ مجھے سارا کی طرح عزیز ہے، اور جب تک آپ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس آپ جلد ٹھیک ہو جائیں اور میری بیٹی کی فکر چھوڑ دیں۔ ان کا آکسیجن ماسک واپس لگاتے مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں تسلی دی تھی۔
وہ بھی تشکر سے انہیں دیکھتی آنکھیں موند گئیں۔ سارا نے اخماسہ کا کندھا سہلا کر تسلی دی تھی۔ چلیں آپ لوگ باہر جائیں، پیشنٹ کی ڈرپ اور دوائیوں کا وقت ہے کہ نرس کے کہنے پر وہ تینوں باہر نکل گئی تھی۔ آنٹی میں گھر سے کچھ ضروری سامان لے آتی ہوں، آپ لوگ تب تک امی کا خیال رکھیے گا، اخماسہ نے کوریڈور میں آتے عالیہ صاحبہ سے کہا، کیونکہ کل وہ یوں ہی بغیر کسی سامان یا پیسوں کے بدحواسی میں ایسے ہی ثانیہ بیگم کو ہسپتال لے کر بھاگی تھی کہ کسی بات کا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، جو چیزیں ضروری ہیں آپ کی وہ لے آئیں، کیونکہ اب میں آپ کو وہاں دوبارہ جانے کی اجازت نہیں دوں گی جب تک آپ کی امی ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ ان کے انداز پر اخماسہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر آنٹی میں تب تک ہمارے ساتھ رہیں گی، کیونکہ ثانیہ نے آپ کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ اس کی بات کاٹتے مزید گویا ہوئی۔ اخماسہ نے نفی میں سر ہلاتے ایک نظر سارا کو دیکھا، جو ماں کی بات سے اتفاق کرتی مسکرا رہی تھی۔ نہیں آنٹی، کہ ممکن نہیں ہے۔ آنکھوں میں نہ جانے کیوں نمی ابھر آئی تھی۔ کیا وہ سب کچھ بھول جاتی جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا؟ اب انہی کے گھر چلی جاتی جہاں سے اس کے گھر کی بربادی شروع ہوئی تھی۔ کیوں ممکن نہیں؟ کیا یہ مناسب رہے گا کہ ایک جوان لڑکی تنہا بغیر کسی سہارے کے اکیلے گھر میں رہے، جبکہ اس کی ماں ہسپتال میں ہے؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں کہ کوئی بھی ایک اکیلی لڑکی کا خدا نہ خواستہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ انہوں نے حقیقت کا آئینہ اسے دکھایا تو اخماسہ خاموشی سے سر جھکاتی لب کاٹنے لگی۔ عجیب گو کی کیفیت میں تھی، کیونکہ ان کی ایک بات بھی غلط نہ تھی۔ میری بیٹی ہو اب تم بھی یہ یاد رکھو، سمجھ آئی؟ اس کی خاموشی پر پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اخماسہ نم آنکھوں میں تشکر لیے انہیں دیکھتے سرس بات میں ہلا گئی تھی۔ سارا، اذلان سارا کو پکارتا کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر اس کے قدم دہلیز پر ہی ٹھہر گئے تھے، کیونکہ وہاں سارا کے بجائے ڈارک براؤن لان کی سادہ شلوار قمیض میں ملبوس ایک نیا وجود کھڑا تھا، جو ابھی منہ دھو کر واش روم سے نکلا تھا، اور سامنے کھڑے اذلان سبطین کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے سٹپٹائی تھی اور بے اختیار رخ بدل گئی، کیونکہ اس وقت وہ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ اپنی آنکھیں میچتے روم لاک نہ کرنے پر خود کو کوسا تھا، جبکہ اذلان سبطین کی نگاہیں اس کے ریشمی لچوں میں بس ایک لمحے کے لیے الجھی تھیں۔ اسے نہیں معلوم تھا سارا کے کمرے میں ایک وجود کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سارا کہاں ہے؟ سر جھٹکتے اسی سے پوچھنا پڑا، حالانکہ اس کے رخ پھیرنے پر چہرے پر ناگواری ضرور پھیلی تھی۔ اخماسہ نے جواب دینے کے بجائے قدم واپس واش روم کی جانب بڑھا دیے۔ اب بھلا اسے کیا پتا کہ سارا اپنے کمرے سے نکل کر اپنے ہی گھر کے کس کونے میں گئی تھی؟ وہ تو خود واش روم میں تھی جب سارا کمرے سے نکلی۔ بحری ہو؟ اسے واش روم میں واپس گھستا دیکھ کر اذلان تپ اٹھا تھا۔ یعنی وہ اس کے سوال کا جواب دینا تک ضروری نہیں سمجھتی تھی؟ یہ بات تو وہ کل سے نوٹس کر رہا تھا کہ وہ اس کے کسی سوال کا جواب دینا تو دور، نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ خیر، اس بات کی اذلان سبطین کو رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی، مگر اس کی یہ حرکت اب کہ اسے سلگا گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، انتہائی اسپاٹ اور مدھم آواز میں کہتے غڑاب سے واش روم میں واپس بند ہو گئی۔ وہ دانت پیستا واپس پلٹ گیا، مگر اس کو مخاطب کرنے پر خود کو ملامت کرنا نہ بھولا تھا۔ آج دوپہر ہی وہ یہاں آئی تھی۔ ثانیہ صاحبہ کے لیے مستقل 2 نرسوں کا انتظام کر دیا گیا تھا، مگر گھر کا ایک فرد پھر بھی وہیں رک رہا تھا۔ اس وقت عالیہ صاحبہ وہاں موجود تھیں اور اخماسہ کو زبردستی کچھ دیر آرام کے لیے بھیجا تھا۔ عالیہ صاحبہ نے اسے گھر اکیلے جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ بس وہ کچھ ضروری سامان سارا اور ڈرائیور کے ساتھ جا کر گھر سے لے آئی تھی۔ سبطین صاحب خود ہاسپٹل آ کر اسے سارا کے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ وہ جتنا اب خود کو ان لوگوں کے احسانوں تلے دبا محسوس کر رہی تھی، شاید ہی کبھی زندگی میں اس کا 1% بھی اتار پاتی۔ سارا نے اسے اپنے کمرے میں ہی ٹھہرایا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ جا چکا ہے، آہستہ سے واپس کمرے میں داخل ہوتی بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اوڑھ گئی، ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا اور لب کاٹتے اٹھ کر بند کر دیا۔ میں کیوں آ گئی یہاں امی؟ لب کاٹتے اس حسین عالیشان کمرے کو دیکھا۔ اسکائی بلو اور وائٹ کلر اسکیم سے اس کمرے کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے اوپر فل سائز اذلان سبطین اور سارا سبطین کی زندگی سے بھرپور کھلکھلاتی ہوئی تصویر لگی تھی۔ اخماسہ نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ اس شخص سے اسے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ پہلے بہن کے لیے اس کی تذلیل کی، وہ اپنے ضمیر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس کی ماں کا علاج کروا رہا تھا، جبکہ دیکھا جاتا تو ثانیہ بیگم کی حالت کے ذمہ دار یہی لوگ تھے۔ مگر سارا اور اس کے پیرنٹس سے اسے کوئی شکوہ نہ تھا، کیونکہ وہ لوگ اسے گھر پر ذلیل کرنے نہیں آئے تھے۔ اسے جگہ جگہ دھمکا کر یہ شخص جاتا تھا۔ اسے اس کی جاب پر کام کرتے وقت بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اگر اس کے اعتماد کو کسی نے ٹھیس پہنچائی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اذلان سبطین ہی تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے وال کلاک میں ٹائم دیکھا جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔
اسے ثانیہ بیگم کے پاس جانا تھا۔ بے چینی سے دروازے کی جانب بڑھتی باہر نکل گئی۔ چمچماتے کوریڈور میں سارا کے کمرے کے علاوہ 3 دروازے اور تھے۔ اخماسہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کوریڈور عبور کر گئی جہاں اسے نیچے جاتی سیڑھیاں نظر آئی تھیں۔ اس عالیشان گھر کے چپے چپے کو بڑی فرصت سے سجایا گیا تھا۔ وہ اتنی پریشانی کے باوجود بھی اس آرائش کو ستائشی نگاہوں سے دیکھے بغیر نہ رہ سکی تھی، مگر سیڑھیاں اترتے اس کے قدم بیچ میں ہی ٹھہر گئے تھے، کیونکہ نیچے لاؤنج کے بیچوں بیچ سارا سپتین کے ساتھ وہ لڑکی بیٹھی تھی جس کے سبب اس کی زندگی کے اوراق پر صرف تکلیفیں لکھ دی گئی تھیں۔ اس کی ماں ہسپتال میں تھی، اس کی پڑھائی چھوٹ چکی تھی، اس کے کردار پر کئی داغ لگ چکے تھے، صرف علیشہ محمود کی وجہ سے۔ آخر کیوں کیا تھا اتنا بھیانک مذاق اس کی زندگی کے ساتھ؟ علیشہ نے کسی بات پر مسکراتے نگاہیں اٹھائیں تو ایک پل کے لیے اس کا رنگ زرد ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال گئی تھی۔ ارے اخماسہ آؤ نا، لبوں پر زبان پھیرتے دوستانہ انداز میں اسے پکارا، مگر اسے یہاں دیکھ کر بے طرح چونکی تھی۔ آؤ اخمی، میں سمجھی تم سو جاؤ گی تھوڑی دیر۔ اخماسہ کے قریب آنے پر سارا نے اپنے برابر میں ہی بٹھا لیا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں اب تک علیشہ پر تھیں جو پورے اعتماد رہنے کی کوششوں میں لگی تھی۔ کیسی ہو اخماسہ؟ اسے مسلسل خود کو تکتا پا کر بالآخر مخاطب کرنا پڑا۔ اخماسہ اپنی سوچوں سے نکلتی محض سر اس بات میں ہلا گئی۔ سارا، مجھے امی کے پاس جانا ہے، تم اپنے ڈرائیور سے کہو مجھے چھوڑائیں۔ لیکن ابھی تو ماما ہے نا وہاں، تم ریسٹ کرو، ابھی بہت تھکی ہوئی ہو تم۔ ٹرے سے جوس اٹھا کر اسے دیا۔ نہیں آنٹی، تھک جائیں گی، کل سے وہیں ہیں۔ علیشہ خاموشی سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی، جس نے سیدھے منہ اس سے بات تک نہیں کی تھی۔ اچھا، کچھ نہیں ہوگا ایسا، ابھی تم بیٹھو اور باتیں کرو۔ اتنے دن بعد میری دونوں دوستیں میرے ساتھ ہیں، تمہیں ایک اسپیشل نیوز بھی دینی ہے۔ اسے ساتھ لگاتے شرارتی نظروں سے علیشہ کو دیکھا، جس نے بمشکل مسکراتے ہوئے پہلو بدلا تھا، جبکہ اخماسہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو، علیشہ اور بھائی کی انگیجمنٹ فکس ہو گئی ہے۔ اس کی چہکتی آواز پر اخماسہ نے بہت عام سے تاثرات لیے یہ خبر سنی تھی۔ مبارک ہو، علیشہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے مبارکباد دی تھی۔ اخماسہ کے چہرے پر اس وقت کچھ بھی نہ تھا، دکھ، کچھ کھو دینے کا احساس یا جیلسی، یا پھر علیشہ کو چہرے ہی پڑھنے نہیں آتے تھے۔ اور دوسری بات اسے زیادہ مناسب لگی تھی، ورنہ شروع سے جو وہ اخماسہ اور اسلان کے درمیان محسوس کر رہی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا وہ اخماسہ کے دل میں نہ ہو؟ ایک غریب لڑکی امیر زادے کو دیکھ کر نہ مر مٹے، بھلا یہ ممکن تھا؟ تھینک یو سو مچ۔ ویسے تم یہاں کیسے؟ کب سے اٹکا سوال اس کے لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ اخماسہ کی ماما جب تک سٹیبل نہیں ہو جاتی وہ یہیں رہے گی علیشہ۔ اخماسہ سے پہلے سارا بول پڑی تھی، جبکہ علیشہ نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب، کب تک؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اس کے لہجے پر دونوں نے چونک کر دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ کیسی کنڈیشن ہے آنٹی کی؟ کیا زیادہ بیمار ہیں؟ اپنے تاثرات نارمل رکھتے بات سنبھالی تھی، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا اس بھولی صورت والی ناگن کا چہرہ بگاڑتے، جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اتنے پاپڑ بیلے تھے۔ اس کے گھر میں وہ آفت کی پڑیا واپس آ گئی تھی۔ ہاں، بس دعا کرو بھائی، ہم سب کل پوری رات وہیں تھے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ سارا نے اخماسہ کا سرد پڑتا ہاتھ تھام کر علیشہ کو بتایا تھا۔ اخماسہ نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے علیشہ جیسے لڑکی سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ صرف سارا اور اس کے پیرنٹس کی وجہ سے یہاں تھی، اور ثانیہ بیگم کے آپریشن کے بعد ویسے بھی اس کا یہاں کبھی پلٹ کر آنے کا ارادہ نہ تھا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا کچن دیکھ لوں، ماما نے رات کے مینیو کی ذمہ داری آج مجھے دی ہے۔ مسکرا کر کہتی اٹھ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد علیشہ کا ارادہ بھی اٹھنے کا تھا۔ اس میں اتنی ہمت ابھی نہ تھی کہ وہ اخماسہ کے سامنے بیٹھ کر 1 on 1 سچ کا سامنا کرتی، اور اسلان بھی اب تک اسے نظر نہ آیا تھا جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ صوفے سے ابھی اٹھ کر جا ہی رہی تھی جب اخماسہ کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کر دیے تھے۔ ایک بار تو دل میں آیا کہ نظر انداز کر کے گزر جائے، مگر کب تک؟ اسی لیے وہ واپس پلٹی تھی۔ مجھ سے کچھ کہا؟ اپنی طرف اشارہ کرتے انجان بن گئی۔ اخماسہ قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ کیوں کیا تھا میرے ساتھ؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کرب زدہ لہجے میں کہتے آنکھوں کو بمشکل بھیگنے سے روکا تھا۔ علیشہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ صرف یہ بتا دو کہ کیوں کیا؟ کیا اتنی نفرت کرتی ہو تم ایک غریب انسان سے؟ کیا میرا تم لوگوں کے ساتھ پڑھنا اتنا بڑا جرم تھا جو تم نے میری ہستی کو ہی روند ڈالا؟ وہ دم بخود سے کھڑی اسے سن رہی تھی۔
تم نے یہ تک نہیں سوچا کہ اس کے بعد میرے کردار پر کتنی انگلیاں اٹھیں گی، یہ زندگی مجھ پر کتنی تنگ ہو جائے گی۔ اور آخر کار ضبط ٹوٹا تھا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا تھا۔ علیشا کے دل کو اس پل کچھ ہوا تھا، شاید ندامت، مگر اگلے ہی لمحے اس نے وہ جذبہ برف کر دیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم کیا کہہ رہی ہو اور کیوں مجھ پر الزام لگا رہی ہو، میں نہیں جانتی۔ صاف مکرتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ اخماسا نے دکھ بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہیں پچھتاوا بھی نہیں، ذرا سی ندامت بھی نہیں؟ میری امی اور میں کس کرب سے گزرے ہیں علیشا، صرف تمہاری وجہ سے۔ کاش تمہیں احساس ہی ہوتا اس بات کا، ملامت بھرے انداز میں کہتے وہ پلٹ گئی تھی۔ آنکھوں میں کئی آنسو تھے جو ایک ساتھ آنکھوں سے نکلے تھے۔ علیشا بے سبب ہی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کیا کہہ گئی تھی وہ؟ یعنی اسے علیشا محمود کو ظالم کہہ رہی تھی، اور خود کیا تھی، دوغلی؟ اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ مگر ایک بات تھی، ایک یقین اسے ہو چلا تھا کہ اخماسا نے یہ راز خود اپنی ذات تک ہی محدود رکھنا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس فضا کی سپرد کی تھی، اور کچھ نہ سہی یہی بات اس کے لیے اطمینان بخش تھی۔ نیوی بلو ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس نکھرا اجرت میں پوچھ میں آیا تھا۔ ابھی اپنی کار کی جانب بڑھ ہی رہا تھا جب نگاہ گلابی قمیض شلوار میں ملبوس براؤن چادر اوڑھے اخماسا پر پڑی۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے ڈرائیور سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اصلان نے ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالی جو رات کے 8 بجا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے غلام علی؟ اصلان کی باروب آواز پر ڈرائیور فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جبکہ اخماسا نے اسے پلٹ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ صاحب جی بی بی ہسپتال جانے کے لیے کہہ رہی تھی، ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا۔ اصلان نے ایک سنجیدہ نگاہ اس کی پشت پر ڈالی۔ جاؤ تم اپنے کوارٹر میں، کوئی نہیں جا رہا کہیں بھی اس وقت۔ قریب آتے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا جو فوراً جی صاحب کہہ کر پلٹ گیا تھا، جبکہ اخماسا اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اصلان اب بالکل اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ وہ قدم اٹھاتی مین گیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، اندر جاؤ۔ اس کی حرکت پر اپنی حیرت پر قابو پاتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ اخماسا ایک جھٹکے سے پلٹی تھی۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بھی دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ پوچھ کی دودھیا روشنی میں اصلان نے بغور اس کے تاثرات دیکھے جو اس وقت کافی غصے میں نظر آ رہی تھی۔ ابھی نہیں، صبح جانا، اس بار قدرے نرم لہجے میں بولتا اپنی کار کی جانب پلٹنے لگا، مگر اس کی آواز پر ٹھہرنا پڑا تھا۔ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، میں خود جا سکتی ہوں، اخماسا اسپاٹ لہجے میں کہتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس شخص کو ویسے بھی منہ لگانا نہیں چاہتی تھی۔ بخش، کوئی اگر دروازے سے باہر نکلا آج تو کل تم اپنا بوریا بستر سمیٹ کر دفع ہو جانا یہاں سے۔ اس کی دھاڑ پر دروازے پر موجود گارڈ چوکنا ہو گئے تھے، جبکہ اخماسا کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ اسے ثانیہ بیگم سے ملنا تھا۔ وہ آج صبح سے یہاں تھی، اسے ان کی فکر ہو رہی تھی۔ اپنے آنسو ضبط کرتے وہ پھر پلٹی تھی۔ اصلان اپنی کار کے پاس کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا جو تیز تیز قدم چلتی اسی کے نزدیک آ رکی تھی۔ آپ صرف سارا کے بھائی ہیں، میرے بھائی بننے کی ضرورت نہیں آپ کو، انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی تھی۔ اصلان حیرت میں کھڑا اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ اصولاً تو اسے اس پل شدید غصہ آنا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی انگشت شہادت کو نرمی سے نیچے کیا تو اخماسا کرنٹ کھاتی بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی۔ میں بس سارا کا بھائی ہی ہوں، کسی اور کا بھائی بننے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں مس تنویر، چڑھانے والے انداز میں کہتا کار میں بیٹھ گیا تھا۔ اخماسا نے چلتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اپنے آنسو رگڑتی تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اصلان کے لبوں پر مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی۔ سر جھٹکتا کار سٹارٹ کر گیا۔ اس کا ارادہ فائق اور جبران کی طرف جانے کا تھا۔ عالیہ صاحبہ تھوڑی دیر پہلے اسپتال سے لوٹ کر آئی تھیں۔ 2 نرسز مسلسل ثانیہ بیگم کی خدمت پر مامور تھیں، اور کسی کو بھی ان کے پاس رکنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ انہیں زیادہ تر دوائیوں اور ڈرپس پر رکھا جا رہا تھا۔ اخماسا کا وہ بھی اس وقت جانا ضروری نہ تھا، اس لیے وہ روک گیا تھا۔ خبیث انسان، ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی اور تو غائب ہونے لگا۔ فائق نے قریب آتے اسے پنچ مارا تھا۔ اصلان اسے گھورتا سنوکر ٹیبل پر اپنا شاٹ مارنے لگا۔ تو ابھی میرے بھوت تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس وقت وہ دونوں اصلان سبتین کے ذاتی کلب میں موجود تھے۔ اصلان نے دونوں کو یہیں کال کر کے بلا لیا تھا۔ موبائل چیک کر، اپنی اس منگیتر کے عشق میں ایسا پڑا کہ کال تک ریسیو نہیں کر رہا۔ اس کے لفظ عشق استعمال کرنے پر جہاں اصلان تپا تھا وہیں پیچھے سے آتا جبران کہا لگا گیا، ابے یار تجھے بھی وہی پیس ملا تھا عشق لڑانے کے لیے۔ جبران نے بھی اس کے تاثرات دیکھتے مزے لیے تھے۔ کیوں بیچاری کے پیچھے پڑے ہوں؟ اصلان جانتا تھا وہ دونوں ہی اس کے اس فیصلے سے خوش نہ تھے۔ گولی مار بیچاری کو، یہ بتا کل سارا دن تھا کہاں؟ بس یار نہ پوچھ، کل کیسا ہیکٹک دن گزرا۔ سنوکر چھوڑ کر وہ اب صوفے پر آ بیٹھا۔
وہ دونوں بھی اسی کی تقلید میں وہیں براجمان ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیا اس لڑکی نے پکڑ لیا تھا تجھے؟ جبران نے حیرت سے پوچھا تھا۔ فائق نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی جبکہ اذلان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میری بکواس سنو گے یا جاؤں یہاں سے؟ اذلان کے اس طرح ہتھے سے اکھڑنے پر دونوں نے بمشکل اپنا کہا ضبط کیا تھا۔ اچھا بتا، ہم بھی سنیں، کون سا پہاڑ ٹوٹا ہے تجھ پر؟ جبران نے فائق کو آنکھ مارتے مزاحیہ انداز میں کہا تو اذلان ناگواری سے انہیں دیکھتا کل سے اب تک کی تمام داستان انہیں سنا گیا، اور پھر وہ دونوں مذاق بھلائے حیرت و استعجاب میں مبتلا اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ یعنی وہ اذلان سبطین اپنی انا کو پس پشت ڈال کر سارہ کو اغماضہ تنویر کی دہلیز تک لے ہی گیا تھا۔ یہ معجزہ ہی تو تھا۔ پھر آپریشن کی ڈیٹ ملی؟ جبران نے سنجیدگی سے پوچھا مگر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ فی الحال نہیں۔ یہ باسط وہی تھا نا جو سارا لوگوں کے ساتھ یونی میں پڑھتا تھا؟ فائق کے سوال پر وہ خاموش ہی رہا۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا تھا جب باسط فیضان تن کر اس کے سامنے کھڑا اغماضہ کا منگیتر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ بزدل دل ہی دل میں بڑبڑاتے سر جھٹکا۔ اچھا ہوا ابھی اپنی اوقات دکھا دی ان لوگوں نے، ورنہ آگے جا کر بیچاری کے ساتھ کیا کرتے؟ جبران نے بھی متاسفانہ انداز میں کہا تھا۔ فائق اور اسے شروع سے ہی اغماضہ سے ہمدردی تھی، ان کے دلوں میں اس کے لیے سافٹ کارنر بن چکا تھا، اور اس وقت وہ اذلان سبطین کے گھر میں سارہ کے ساتھ تھی۔ یہ بات بھی کافی اطمینان بخش تھی۔ ویسے میں کافی حیران ہوں وہ چھوٹی سی لڑکی کس طرح حالات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ہمت کی بات ہے۔ فائق کے ستائشی انداز پر اذلان کے کانوں میں اس کے کچھ دیر پہلے کہے جملے گونجے تھے۔ آپ صرف سارہ کے بھائی ہیں، میرے بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اور اسے معلوم بھی نہ ہو سکا تھا کہ اس کے لب ایک بار پھر مسکرائے تھے۔ اغماضہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو ایسے؟ سارہ کمرے میں اسے کھانے کے لیے بلانے کے لیے آئی تھی مگر وہ صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ پلیز اغماضہ مجھے بتاؤ۔ مجھے امی کے پاس جانا تھا سارہ، انہوں نے جانے نہیں دیا۔ اپنا متورم چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جبکہ سارہ حیران پریشان ہو گئی تھی۔ کس نے؟ تمہارے بھائی نے، انہوں نے منع کر دیا سارہ۔ اس سے شکایت کرتی چہرہ گھٹنوں میں ٹکا گئی۔ سارہ نے بے اختیار اپنا سر پیٹا تھا۔ پاگل لڑکی، تو کیا کرتی ہیں ابھی جا کر؟ ماما بتا رہی ہیں انہیں اس ٹائم کسی سے ملنے نہیں دیں گے، وہ میڈیسن کی وجہ سے اس وقت ہوش میں نہیں ہیں، اسی لیے ان سے ملنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ مگر میں ان کا خیال تو رکھ سکتی ہوں نا، ان کے پاس رہنا ہے مجھے۔ ہاں میری جان، چلی جانا، کس نے منع کیا ہے؟ اور 2 نرسز ان کے پاس موجود ہیں، تمہیں وہ پرمیشن بھی نہیں دیں گے کچھ کرنے کی۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں امی کے بغیر نہیں رہ سکتی سارہ، لب کاٹتے بہت بے بسی سے بولی تھی۔ سارہ کا اپنا دل اداس ہونے لگا۔ دعا کرو اغمی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ، پھر تم ان کے ساتھ رہو گی اور دیکھ بھال کرو گی، مگر اس سے پہلے اپنا بھی خیال رکھنا ہے۔ دیکھو کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی۔ اس کی زرد رنگت دیکھتے بات گھما دی۔ اغماضہ خاموشی سے سر چکا گئی تھی۔ یہاں زندگی اجاڑ ہوئی جا رہی تھی، اپنی حالت کی پرواہ ہی کسے تھی؟ اسی پل پاس رکھی ٹیبل پر پڑا سارہ کا موبائل بجا تھا، جس پر کسی اور کی نہیں فائق احمد کی کال آ رہی تھی۔ اغماضہ نے ایک نظر موبائل اسکرین کو، پھر قدرے چونک کر اسے دیکھا جو سٹپٹاتے ہوئے موبائل اٹھا کر سائلنٹ کر رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ اغماضہ کی نظروں پر وہ کچھ اور گڑبڑ آئی تھی، اور اس کی یہی حرکت اغماضہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تو معاملے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک اجلی مسکراہٹ ابھری تھی۔ سارہ گلابی پڑتی بس اسے گھور کر رہ گئی۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے سارہ، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی خلوص سے دل سے بولی تھی۔ تھینک یو اغمی، اس کے گلے لگتی مسکرا دی۔ اپنے دل کا راز اس نے فائق احمد سے بھی پہلے سے اس سے شیئر کیا تھا۔ ایک بات بتاؤ اغماضہ، الگ ہوتے بغور اسے دیکھا۔ ہاں؟ جب باسط تمہیں پسند کرتا تھا تو پھر یہ منگنی ختم کیسے ہوئی؟ سارہ کی الجھن پر اغماضہ محض گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ صرف باسط کی نہیں، اس کی فیملی کی پسند بھی اہمیت رکھتی تھی، جہاں میں کہیں نہیں تھی۔ باسط اتنا بزدل نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سارہ نے ناگواری سے سر جھٹکا جبکہ اغماضہ کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر باسط واپس آ کر اس سے التجائیں بھی کرتا تب بھی وہ ان لوگوں کو مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی جن کی وجہ سے اس کی ماں اس حال میں پہنچی تھی۔ اس کی زندگی سے وہ باب بند ہو چکا تھا۔ کیا تمہیں بھی وہ پسند تھا؟ وہ اس کو دیکھ رہی تھی جس کے اسپاٹ چہرے پر اس وقت کرب ابھرا تھا۔ میں نہیں جانتی وہ پسندیدگی تھی یا کیا تھا، مگر وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، اس نے ہر لمحے ہمیں سہارا دیا۔ اس بات کو کہتے مجھے خود بھی افسوس ہوگا کہ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ میں اب اپنے ایک اچھے دوست سے پھر کبھی پہلے کی طرح نہیں مل سکوں گی۔ اپنی آنکھ کا کنارہ صاف کرتے اداسی سے مسکرائی تھی
سارہ کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے کسی بہترین انسان کو لکھ رکھا ہے، جبھی تمہیں اتنا آزما رہا ہے۔ اخماسہ اس کی بات پر کچھ نہ بولی تھی، بس اس کا ہاتھ تھپکتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کے موسٹ فیوریٹ اور کتاب نگری کے ہٹ ناول اہل جنوں کو اب ہم لا رہے ہیں کتابی شکل میں بھی، تو اپنے اس پسندیدہ ناول کو ہارڈ فارم میں بھی آپ پڑھ سکیں گے۔ ناول کو پڑھنے کے لیے ابھی کانٹیکٹ کریں کتاب نگری کی آفیشیل نمبر پر۔ کتاب نگری کا آفیشیل نمبر ہے 0335750059۔